السلام علیکم ایوری ون. آج ہم چیپٹر 10 کرنے لگے ہیں آرگنائزیشنل کلچر. ان دس پرٹیکولر چیپٹر ہمیں اس کے نام سے کلیئر ہو رہا ہے کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہوتا ہے. ہم یہ اسٹڈی کرنے والے ہیں کہ اس کے کلچر میں کیا اسپیکٹس ہوتے ہیں, کیسے ہم اس کے کلچر کو مینیج کر سکتے ہیں, کیسے اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں, اور کیسے اس کو چینج کرتے ہیں, اور کیا اس کی امپورٹینس ہے ان دا بزنس. So in this particular chapter we are going to learn that what are the elements of organizational culture. We will discuss the importance of organizational subcultures, list 4 categories of artifacts through which corporate culture is deciphered, discuss the conditions under which cultural strength improves corporate performance, identify 4 strategies to change and strengthen an organizational culture, and compare and contrast 4 strategies for merging organizational culture. تو بسم اللہ کرتے ہیں چیپٹر کی طرف. فرسٹ آف آل وی ول سی دیٹ واٹ از این آرگنائزیشنل کلچر. آرگنائزیشنل کلچر وہ تمام ویلیوز ہیں, ازمپشنز ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر ہر ایک انسان کے ساتھ کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں, انہوں نے وہ اڈاپٹ کی ہوتی ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو perform in a way the culture allows them to. The concept of organizational culture is not new. It is here from decades. وہ کہہ رہے کہ کافی عرصے سے یہ یہاں پہ ہے. Around 1980s میں academic circles میں it started gaining the popularity. And what does organizational culture ہمیں کس چیز کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے؟ وہ اپنی آرگنائزیشن کو ڈائریکٹ کر رہا ہوتا ہے کیسے چیزیں انہوں نے ٹھیک طریقے سے کرنی ہے آرگنائزیشن کے لیے. ٹھیک ہے, کیسے ایک ہی ڈائریکشن میں ایک ہی پاتھ پہ تمام آرگنائزیشن نے چلنا ہے. when all the people around the organization, جتنے بھی امپلائیز ہیں, جتنے بھی مینیجریل سیٹس ہیں, جو بھی ہے وہ ایک ڈائریکشن میں ہوں گی, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم جو تمام لوگ اگر ایک ہی ڈائریکشن میں کام کریں گے تو obviously you will get your goal. ہر کوئی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ ہوگا, ان چیزوں کو فالو کر رہا ہوگا, امپلیمنٹ کر رہا ہوگا. سو ان دس وے آرگنائزیشنل کلچر جو ہے وہ آرگنائزیشن کو رائٹ وے آف ڈوئنگ تھنگس کی طرف ڈائریکٹ کرتی ہے. It also frames and shapes of the decisions the managers and other employees should make and the actions they should take. اب ان جو مینیجرز ہیں, جو آرگنائزیشن کا کلچر ہے وہ ڈپکٹ کرے گا ان کے ڈیسیشنس کو. اٹ ول فریم اینڈ شیپ سے مراد ہے کہ وہ ان کے کسی بھی ڈیسیجن کو لینے میں مدد کرے گا, کارآمد ہوگا, اور ان کے ہر ڈیسیجن میں وہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس آرگنائزیشن کا کلچر ایسا ہے. Now they're talking about a Google culture. We will just read through this slide that even with rapid growth and expansion, Google continues to maintain a small company feel. Everyone wears multiple hats with emphasis on innovation and commitment to cost containment. Hiring policy favors ability over experience. Google headquarters, Googleplex, comprises of recreation facility, workout, message rooms, video and other games, snack rooms. Most Googlers have high-powered Linux OS workstations on their desk, and their 3 or 4 staffers share office space with couches and dogs. This is the kind of an organizational culture of Google, and Google ایک اب ماشاء اللہ بہت بڑی کمپنی بن گئی ہے, لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے وہ اپنے سمپل اور نارمل اور ایک ان کا جو کلچر تھا, ان کی جو آئیڈیالوجی تھی, اس کو کیسے ابھی بھی لے کے وہ چل رہے ہیں. Now these are the factors that make up the culture of an organization. Some things are visible and some things are not, as you can see in this slide. ایک ہوتے ہیں artifacts. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ visible ہوتا ہے ہم سب کو, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں visible نہیں ہوتی, جس میں آ جاتا ہے shared values and shared assumptions. آرٹیفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ اسٹوریز اینڈ لیجنڈس. مطلب کہ آپ کی جو پاس میں آپ کے اگر کوئی لیجنڈس گزرے ہوں, کوئی آپ کے فاؤنڈرز گزرے ہوں, یا آپ کے کوئی ایسے مینیجرز گزرے ہوں, کوئی CEO گزرے ہوں جنہوں نے پازیٹیو امپیکٹ دیا اور کلچر کو اسٹرینتھن کرنے میں ہیلپ کی ہو, ان کی آپ اسٹوریز سنا کے, ان لیجنڈس کو آئیڈیلائز کر کے
آئیڈیالائز کروا کے بھی یو ٹرائی ٹو موٹیویٹ دی امپلائیز اینڈ یو ٹرائی ٹو implement the culture of the organization and communicate the culture of the organization throughout the organization. Then rituals and ceremonies, different rituals آپ کرتے ہیں, different ceremonies آپ celebrate کرتے ہیں, کسی ڈے کو celebrate کرنے کے لیے, کسی milestone کو celebrate کرنے کے لیے, ٹو اسٹرینتھن کہ اگر آپ ایسے کام کریں گے آپ کو ریوارڈ کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آرگنائزیشن کا کلچر ایسا ہے, اگر ہم ایسے کام کریں گے تو ہمیں ایسے فائدہ ہوگا. اس کے بعد آ جاتی ہے آرگنائزیشنل لینگویج. اب ہر آرگنائزیشن کی ایک لینگویج ہوتی ہے, میڈ بی فارمل, میڈ بی ہیومر, میڈ بی ویری فارمل, میڈ ویری اسٹرکٹ, کام سے کام رکھنا, میڈ بی ویری فرینک. تو ان کی ایک لینگویج ہوتی ہے, وہ آپ کو سمجھ کے, وہ سن کے, وہ بات ان کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس آرگنائزیشن کا کلچر کیسا ہے, کیا اس کلچر میں ایک ڈسٹینس ہے یا نہیں. فزیکل اسٹرکچر اینڈ ڈیکور, یہ آپ کے جو آرگنائزیشن کا اسٹرکچر ہوتا ہے, انٹیریئر ہوتا ہے, ڈیکور ہوتا ہے, وہ بھی بتاتا ہے. اب ایک بندہ ہے, اس کی سیٹ میں آپ نے بعض اوقات آفیسز میں دیکھا ہوگا, ایک سیٹ سے اتنی لمبی ٹیبل ہے دوسرے بندے کی بیٹھنے کی. تو اس کا کیا مطلب ہے, یہ آپ سے دور رکھ رہے ہیں, وہ آپ کو یہ کوزی کلچر نہیں ہے, ہی از مینٹیننگ سم ڈسٹینس. تو یہ ڈفرینٹ جو اسٹرکچرز ہوتے ہیں, یہ ڈیکورز ہوتے ہیں کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیسا ہے اور کس لیول کا ہے. دین کمس دا شیئرڈ ویلیوز, کہ آپ کے جو کانشیس بلیوز ہوتے ہیں جن میں آپ مانتے ہیں کہ یہ ہیں اور ہم ان کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے. ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط نہیں, کیا غلط ہے. شیئرڈ اسمپشنز ہوتی ہیں, انکانشیس ہوتی ہیں, ہم ان وہ پرسیپشنز ہوتی ہیں, وہ بلیوز ہوتے ہیں جو انکانشیسلی ہم نے اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں اور ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا, اور یہ ہمارے ہماری آئیڈیلس بناتے ہیں, ہمارے مینٹل ماڈلس بناتے ہیں, اینڈ دے شیپ اپ اس ان این انکانشیس وے. اب ہم ان کو الیبوریٹ کریں گے. ویلیوز کیا ہوتی ہیں, اسٹیبل ہوتی ہیں, ویلیویٹیو ہوتی ہیں, وہ ہمارے بلیوز ہوتے ہیں جو ہماری پریفرنسز کو گائیڈ کرتے ہیں, جو کہ ہیں جن پہ ہم آؤٹ کم یا کوئی بھی ایکشن جو ہم کسی سچویشن میں لیتے ہیں, ڈفرینٹ سچویشنز میں ہماری جو ویلیوز ہیں وہ ہمارے ڈیسیجنس کو, ہماری ایکشنز کو گائیڈ اپ کر رہی ہوتی ہیں, شیپ اپ کر رہی ہوتی ہیں. شیئرڈ ویلیوز ہوتی ہیں جو امنگ دی آرگنائزیشن, ڈفرینٹ جو آپ کے امپلائیز ہیں ورک یونٹ میں, وہ سیم جو ویلیوز فالو کر رہے ہوتے ہیں ہیرارکی آف ویلیوز میں, اس کو شیئرڈ آف ویلیوز کہا جاتا ہے. ایکسپوزڈ ویلیوز وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو اصل میں تو ہوتی نہیں ہیں, پر ہم اچھی کوئی اپنی امیج بنانے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہماری یہ ویلیو ہے, ہم یہ کر رہے ہیں. انیکٹڈ ویلیو ان دا کنٹراسٹ ٹو دا ایکسپوزڈ ویلیو, یہ وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو اصل میں ہم واقعی ہوتے ہیں, جن میں ہم ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے بیہیویئر کو شیپ اپ کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارے بلیوز ہوتے ہیں, وہ انیکٹڈ ویلیو ہوتے ہیں. Now there is a diversity objective at SYSCO, ایک کمپنی ہے, to create a competitive and innovative business environment by leveraging the diversity of thought, experience and people. Understanding diversity requires the respect and appreciation of differences. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ ڈائیورسٹی کو سمجھنے کے لیے, رسپیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ جو آپ میں اور میرے میں کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہیں, مختلف ہیں, ان کو رسپیکٹ کیا جائے, اس کو آپ ڈس رسپیکٹ نہ کریں اور آپ اس کو سمجھیں. تو اس سے کیا ہوگا, ڈائیورسیفیکیشن جو آپ اپنی آرگنائزیشن میں ایک ایسا کلچر لانا چاہ رہے ہیں اس کو اسٹرینتھ ملے گی. Shared assumptions are the deepest element of organizational culture. Is the shared assumption that people carry around in their heads. Now you can't change their perceptions, you can't change their thinking, you can't change their mental models. So assumptions جو ہوتی ہیں, unconscious perceptions ہوتی ہیں, وہ unconscious beliefs ہوتے ہیں جو ہمارے پاس میں اتنا کام کیے ہوتے ہیں, وہ ہمارے لیے اتنے پکے ہوتے ہیں کہ کل کو وہ سچویشن دوبارہ یا وہی پرابلم آتی ہے یا وہی اپرچونٹی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, وہی کام دوبارہ کرتے ہیں. We are not doing it consciously, but it has worked for us so many times کہ ہم کہتے ہیں ایسے ہی کرو کیونکہ یہ کام کیا تھا. یہ بہت ڈیپ ہوتی ہیں, they are taken always for granted that we always follow them, and they are very obvious that ہم good اور right سب بھول جاتے, they are obviously good and right for the company that no one really question underlying assumptions. ابھی اتنا اچھا گزرا ہوتا ہے کہ ہم اس میں کوئی کویشچن لاتے ہی نہیں کہ یار اگر ہم اسے ایسے نہ کریں, ہم اس کو ایسے کر لیں تو کیا ہوگا, ویسے ہم نے اس کو ایسے کیا تھا اور یہ ٹھیک تھا, سو وی ول فالو دس.
Shared assumptions are the most difficult to change, and these are most difficult to change as compared to values. ہم values جلدی change کر سکتے ہیں, we can try to change the values, but assumptions are not easy to change. For that we have to go through a complete process. We have to change their mentality, and to change the mentality or the perception of a person, of anyone or employee or the organization is not an easy thing to do. Now, content of organizational culture differ in their cultural content, that is the relative ordering of values and assumptions. اب ordering کیا آ رہی ہے ان کے assumptions کی. Some writers and consultants have attempted to classify organizational cultures into several categories. One of the models claimed that there are 7 corporate cultures in the world. اب وہ ایک نے کیا کہا ہے کہ 7 corporate culture ہیں. ایک attention to detail, کہ detailing ہو, outcome orientation, people orientation, team orientation, aggressiveness, stability and innovation and risk taking. اب یہ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہیں, ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو ماڈل ہیں کو جو کارپوریٹ کلچر کو شیپ اپ کرتے ہیں. اب ایک ڈومیننٹ کلچر ہوتا ہے, دا ویلیو اینڈ assumption شیئر موسٹ وائڈلی بائی دا پیپل تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن. ڈومیننٹ کلچر ہے, تمام لوگ اسی چیز کو کر رہے ہیں فالو. آرگنائزیشن ہیو سب کلچرز لوکیٹڈ تھرو آؤٹ دا دیئر ویریس ڈویژنس, جیوگرافک ریجنس اینڈ آکوپیشنل گروپس. Some subcultures enhance the dominant culture by exposing parallel assumptions, values and beliefs. Other subcultures are called countercultures because they directly oppose the organizational core values. Dominant culture is something کہ آپ کے تمام آرگنائزیشن میں وہ کلچر چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور سب کلچر جو ہے وہ ہمارے ان ڈومیننٹ کلچر کو انہینس کر رہا ہوتا ہے, اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے پیرالل ہوتا ہے. کچھ ایسے سب کلچرز ہوتے ہیں جن کو کاؤنٹر کلچر کہتے ہیں, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی جو ہے آرگنائزیشن کی جو کور ویلیوز ہیں ان کو اپوز کر رہا ہوتا ہے, ان کے اپوزٹ جا رہا ہوتا ہے. اب آرٹی فیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ سمبلز ہیں, یہ وہ سگنلز ہیں آرگنائزیشنل کلچر کے جو کہہ سکتے ہیں کہ کارپوریٹ کا کور ہے, اسینس آف دا کارپوریٹ کلچر, جہاں آرٹی فیکٹس کو ایز این انڈیکیٹر آف اے کلچر یا سمبل آف اے کلچر کے آپ کے کلچر کے انڈیکیٹرز ہیں, آپ کو بتاتے ہیں آپ کے کلچر ہیں کیا. اگر آپ کو کسی بھی آرگنائزیشن کا کلچر کہتے ہیں نا سمندر میں کودنا ہے اس کے, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو ڈائیو ان ٹو دیٹ کلچرز آرگنائزیشنل کلچر, سو یو ہیو ٹو ڈو دی اٹس جسٹ لائک کہ آپ کسی نا نئی سوسائٹی کی نا اینتھروپولوجیکل انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, جو کہ ہوتا ہے آپ شروع سے لے کے اینڈ تک اس کی نا ہسٹری نکال رہے ہیں. اس میں کیا کیا انوالونگ ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا ورک پلیس بیہیویئر دیکھتے ہیں, آپ اس کی یونیک لینگویج کو سمجھنے کی سنتے ہیں, آپ اس کو سمجھنے کی ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے ریٹن ڈاکیومنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں اسٹافس کو, کارپوریٹ کی اسٹوریز سنتے ہیں, ڈفرینٹ پرابلم سنتے ہیں, کیسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا, اینڈ یو ٹرائی ٹو ٹرانسلیٹ دیئر کلچر اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ. اسٹوریز اینڈ لیجنڈس اباؤٹ پاسٹ کارپوریٹ انسیڈنٹس serve as a powerful social prescriptions of the way things should or should not be done. اب جو پاسٹ میں گزرا ہوتا ہے نا وہ آپ کو بہت چیزیں بتا دیتا ہے کہ آپ کی لمیٹیشنس کیا اور لمیٹیشنس کیا نہیں ہیں, تو وہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں. Stories are important artifacts because they personalize the culture and generate emotions that help people remember lessons with these stories. اب جیسے ہم بچپن میں بھی کہانیاں پڑھتے تھے, ان میں ایک لیسن ہوتا تھا, سیم ایز اٹ کمس ود دا اسٹوریز ان دی آرگنائزیشن, اس میں ہمیں ڈفرینٹ لیسنس مل رہے ہوتے ہیں کہ کیا کام کیسے ہونا ہے. Rituals, the programmed routines of daily organizational life that dramatize the organizational culture. They include جیسے کہ ڈفرینٹ ریچولز ہوتے ہیں کہ کوئی نیا بندہ ہے اس کو کیسے گریٹ کر رہے ہیں, اس کو سینئر ایگزیکٹیوس کو کیسے کر رہے ہیں, صرف وہ سینئر ایگزیکٹیو سب آرڈینیٹس کو کیسے ڈیل کر رہا ہے, سب آرڈینیٹ سینئر ایگزیکٹیو کو کیسے ڈیل کر رہا ہے, وہ آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور کوئی نیو امپلائرس کی اورینٹیشن کیسے ہو رہی ہے, کوئی جا رہا ہے تو اس کو کیسے بھیج رہے ہیں. سرمنیز کیا ہوتی ہیں, یہ پلانڈ ہوتی ہیں, ریچولز ان پلانڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ پروگرامڈ ہوتے ہیں, وہ پہلے سے وہ بھی ڈیسائڈ ہوتے ہیں. یہ پلانڈ ہوتے ہیں, یہ اسپیسیفکلی کیے جاتے ہیں فار دا بینیفٹ آف این آڈینس. یہ زیادہ فارمل ہیں آرٹی فیکٹس ایز کمپیئر ٹو دا ریچولس. سرمنیز ہو گئی, کوئی مائل اسٹون انجوائے کرنا, امپلائی آف دا ویک ایٹسیکٹرا. اس کے بعد آتا ہے فزیکل اسٹرکچر اینڈ ڈیکور. سائز, شیپ اور لوکیشن یا ایج آف اینی بلڈنگ ہمیں بتاتی ہے کہ کمپنی کیا چیز ایمفسائز کر رہی ہے. اگر اس نے کیبنیٹس بنائے ہوئے ہیں, ہر امپلائی اکیلا اکیلا بیٹھ کے کام کرتا ہے, تو ٹیم ورک نہیں کر رہی. اگر اس نے کھلی ایک جگہ پہ چیئرز اور ٹیبلس لگائے ہوئے ہیں اور سارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں,
ٹیم ورک کر رہی ہے, انوائرمنٹل فرینڈلینس ہو گیا, فلیکسیبلٹی ہو گئی, ڈفرینٹ فیکٹرس دکھا رہی ہے. Even if a building doesn't make much of a statement, there is a treasure trove of physical artifacts inside. Desks, chairs, office space, and wall hangings are just a few of the items that might convey cultural meaning. Each of these artifacts alone might not say so much, but enough of them together make them the company's culture easier to decipher. اب یہ چیزیں اگر آپ اکیلے اکیلے دیکھیں سمجھیں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں لگا, بٹ وین یو اسٹڈی دیم آل ٹوگیدر تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آرگنائزیشن کا کلچر کیا ہے. اب آپ کو کرسیاں ٹیبل دیکھ کے نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کہہ رہا ہے, لیکن جب آپ سارا وہ اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کیا آرگنائزیشنل کلچر امپورٹنٹ ہے؟ جی بالکل امپورٹنٹ ہے. دا مور یور آرگنائزیشنل کلچر از اسٹرینتھن, جتنا مضبوط ہوگا اتنی آپ کی آرگنائزیشن پروفٹ میں جائے گی. جتنا آپ کو آپ ایک ڈائریکشن میں ہوں گے, سارے ایک ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوں گے, ایک طریقے سے کام کر رہے ہوں گے, سارا کچھ آرگنائزیشن کے منافع میں جا رہا ہوگا. یہی اگر آرگنائزیشن کا کلچر لوز ہے تو کوئی کام نہیں ہو سکے گا, ہوگا پر وہ اس طرح سروائیو نہیں کر سکے گی ایز کمپیئر ٹو دوز کمپنیز جن کا کلچر بہت مضبوط ہے. اب ایک یہ چیز ہے کہ اسٹرانگ کارپوریٹ کلچر پوٹینشیلی انکریزز دا کمپنی سکسیز بائی سرونگ 3 امپورٹنٹ فنکشنز: کنٹرول سسٹم, سوشل گلو اینڈ سینس میکنگ. ٹھیک ہو گیا. وی ول omit these slides. اب وہ کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو ہمیں ہیلپ کرتی ہیں کہ ہم آرگنائزیشن کا کلچر چینج کریں اور اس کو اسٹرینتھن کریں. سب سے پہلے ہیں کہ جو فاؤنڈر یا لیڈر ہے اس کے ایکشنز جو ہیں, اگر جو پہلے سے اویلیبل آپ کا جو آرگنائزیشن کا کلچر ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اگر آپ چینج کر رہے ہیں وہ چینج اڈاپٹ کر لے اور وہ اسٹارٹ کریں, اینڈ ہی ایکٹ ایز اے رول ماڈل, اور اس کو دیکھا دیکھی سارے اس کو فالو اپ کر لیں گے. جس طرح اگر آپ کی آرگنائزیشن میں ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے کہ سارے لوگ لیٹ آ رہے ہیں اور جلدی جا رہے ہیں, اب جو آپ کا CEO یا جو بھی ہے, فاؤنڈر ہے, مینیجر ہے, وہ جلدی آنا سٹارٹ کر دے اور سب کے ساتھ جائے, تو اس سے کیا ہوگا, چینج ہوتا جائے گا. تو ایکشنز جو ہیں وہ سمبولائز کرتے ہیں نیو کلچر کو, اور اگر آپ اڈاپٹ کر لیں گے اٹ ول بی ایزی فار دیم ٹو چینج اینڈ اسٹرینتھن دیٹ تھنگ. کلچرلی کنسسٹنٹ ریوارڈ, اب جو اس کلچر کو فالو کرے, اڈاپٹ کرے اور اس چیز میں اس مینر میں ایکٹ کرے, اس کو ریوارڈ دے دو, کوئی شاباشی دے دو, کوئی اپریزل دے دو. تو اس سے کیا ہوگا, باقیوں کو سمجھ آئے گا کہ اگر ہم اس مینر میں کام کریں گے سو وی ول گیٹ سم ریوارڈ. سلیکٹنگ اینڈ سوشلائزنگ امپلائیز, آپ اس طرح کے امپلائیز, سوری بگ آ گیا تھا, آپ اس طرح کے امپلائیز ہائر کریں جو اس کیا کہتے ہیں اس کلچر کو سپورٹ کرتے ہوں, اس کلچر کے حساب سے سوچتے ہوں اور اس طریقے میں ایکٹ کرتے ہوں. تو اس سے کیا ہوگا, اگر آپ ویسے ہی لوگ ہائر کریں گے تو آپ کا کلچر مزید اسٹرانگ ہوگا اور چینج ہونے میں آپ کی ہیلپ ہوگی. الائننگ آرٹیفیکٹس, ایسی اسٹوریز شیئر کریں جو آپ کے نیو کلچر کو سپورٹ کرتی ہے, جو آپ کا ایگزسٹنگ کلچر ہے اس کو اسٹرینتھن کرتی ہو. چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں اس کلچر سے ریلیٹڈ, اس کو سیلیبریٹ کریں, چھوٹے چھوٹے مائل اسٹون بنائیں جو سپورٹ کرتے ہوں اس کلچر کو. بلڈنگز ایسی بنائیں جو آپ کی کلچر کو سپورٹ کرتے ہوں, ایسے اسٹرکچر ہوں جو کرتے ہوں. سو آئی تھنک دس از اٹ. ٹھیک ہے, اینڈ وی وائنڈ اپ دس چیپٹر. تھینک یو ویری مچ. اب انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.